अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और जी हाँ, हमेशा की तरह से आप लोग जो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं और न्यूज़ की तरफ हम चलेंगे। जी, कल से बड़ी एक न्यूज़ चल रही थी पीएम मोदी को लेकर और कहा ये जा रहा था कि जो G7 का समिट होने जा रहा है उसके अंदर 6 साल के बाद जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को नहीं बुलाया गया। इसके ऊपर जी कई लोग जो है वो भारत से भी जश्न मना रहे थे और पाकिस्तान में भी बहुत खुशी मनाई गई थी और हमारे जैसे जो लोग थे हम थोड़ा सा बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने कहा भाई अगर इन्विटेशन आ भी जाता तब भी मोदी जी नहीं जाते, इसलिए कि जिस तरह के टर्म्स रहे हैं पिछली गवर्नमेंट जो कनाडा की थी या जो पहले प्राइम मिनिस्टर रहे ट्रूडो साहब, तो अजीब सा नाम इनका, मुझे लगता है इनका नाम अजय या विजय होना चाहिए था, लेकिन खैर जस्टिन ट्रूडो के लिए भी हमने कहा कि जी क्योंकि उन्होंने तरह तरह के एलिगेशंस लगाए भारत की हुकूमत पे, तो जाहिर है कि अगर इन्विटेशन आ भी जाता तब भी मोदी जी ना जाते और अभी तो खैर बिल्कुल गए ही नहीं है। लेकिन खैर मोदी जी ने दोनों लोगों को जो है जो जो कि बिल्कुल से नेगेटिव बात कर रहे थे उनको भी रिजेक्ट कर दिया, यानी कि उनको भी गलत साबित कर दिया। और जो लोग ये कह रहे थे कि अगर इन्विटेशन आ भी जाता तब भी ना जाते, ऐसा सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं भारत से भी कई जर्नलिस्ट दोस्त जो है हमारे वो उस किस्म के ट्वीट्स लगा रहे थे, तो हमने कहा चलो हम भी ये कह देते हैं। लेकिन जी अब हुआ ये कि मोदी जी को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है फोन कॉल करके और G7 के लिए जी हाँ उनको इनवाइट कर लिया, उनको दावत दे दी और मोदी जी जा रहे हैं G7 में। जी हाँ, पहले तो यही कहा जा रहा था कि मोदी जी नहीं जाएंगे और कनाडा से नहीं कहा गया और कई तरह की जो आप लोग समझते हैं मीम वगैरह बनते हैं सोशल मीडिया पर वो बनाए जा रहे थे। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि नहीं जाएंगे, अगर इन्विटेशन आ भी गया तब भी नहीं जाएंगे। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, इसलिए कि मोदी जी तो पाकिस्तान भी आ गए थे बिना इन्विटेशन के, आप लोग तो जानते ही हैं। हम तो अभी तक बता बता के हमारे गले सूख गए कि जी मोदी जी को इन्वाइट नहीं किया गया था नवाज शरीफ साहब की नवासी की शादी में, लेकिन मोदी जी आए थे, बिरयानी भी खाई थी, साड़ी भी देकर गए थे और साड़ी के बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर भी कर दिया। ये भी एक बात है कि जब वो आए थे खैर उससे बहुत टाइम के बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया है, मगर खैर मोदी जी ने वो भी कर गुजरे। तो अब कहा ये जा रहा था कि जी कनाडा नहीं जाएंगे, कनाडा अगर इन्विटेशन दे भी देगा तब भी नहीं जाएंगे। वैसे तो इन्विटेशन आया कोई नहीं है और बार बार तरह तरह की बातें की जा रही थी। पाकिस्तान में भी एक तरह का समझे ट्रोलिंग चल रही थी वहां पर भारत की, और भारत के अपने अंदर से भी कई लोग जो है वो कुछ इसी किस्म की बातें कर रहे थे कि हाँ जी अब तो कोई बुला नहीं रहा है और इन्विटेशन नहीं आ रहे, तो अब यकीनन वो तमाम लोग जो है अब ये सोच रहे होंगे कि अब क्या करें। इसलिए कि जी अब जो है वो ना सिर्फ ये कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो मोदी जी को इनविटेशन दे दिया है, बल्कि ये कि फोन कॉल करके इनवाइट किया ताकि मोदी जी ये ना कहें कि कोरियर वाला जो था वो कार्ड कहीं और डाल के चला गया, तो वो सिस्टम ना हो। या फिर ये भी ना कहें कि जी हमने ईमेल, आजकल तो ईमेल भी कर देते हैं ना लोग, ईमेल कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, तो लोग कह देते हैं हमें तो ईमेल मिला ही नहीं या हमें तो जी व्हाट्सएप मैसेज आपका आया ही नहीं, तो इस किस्म की भी कोई बात ना हो सके। तो इसलिए एहतियात के तौर पे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा फोन कॉल करके और प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनविटेशन दिया है G7 समिट का। तो बहरहाल मोदी जी ने भी फौरन ही टाइम जाया किए बगैर ही हाँ कर दी कि बस में अभी आया। और जी अब मोदी जी जा रहे हैं, मगर ये जरूर है कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो आप लोग जानते ही हैं कि पाकिस्तान में जी आने वाला है बजट, और जब पाकिस्तान में बजट की बात होती है तो उसके साथ ही साथ कई दूसरी चीजें निकल आती हैं। वैसे तो अभी फिलहाल तो कहा यही जा रहा है कि जी जो डिफेंस बजट है उसको 18% तक बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर चला था भारत की तरफ से, तो ऐसा ना हो कि वो फिर दोबारा ना आ जाए। और कहा भी बार बार यही जा रहा है भारत की तरफ से कि अगर कोई हादसा हुआ, अगर कोई अटैक हुआ, अगर कोई गड़बड़ हुई भारत में, तो जी ये सिलसिला फिर शुरू हो सकता है और दोबारा से अटैक किया जा सकता है। तो यही कुछ सोचकर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनका ये कहना है कि जी जो डिफेंस बजट है ना उसको 18% बढ़ा दें। वैसे तो उनका तो दिल कर रहा होगा कि वो 118% बढ़ा दें, लेकिन जाहिर है कि इतना पैसा है नहीं, वरना सारा का सारा यकीनन ना बजट जो है वो डिफेंस में ही चला गया होता। लेकिन ये जरूर है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो अपने चोंचले छोड़े नहीं है। उन्होंने सोचा कर, ये मैंने आपको बाद में दिखाना था, सॉरी मैं शहबाज शरीफ साहब की ढूंढ रही थी, ये रही। तो जी शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने सोचा कि जब पैसा आ ही गया है IMF से और हम बजट भी ला रहे हैं, तो क्यों ना जो पीएम हाउस है या पीएम ऑफिस है उसमें कुछ रेनोवेशन करा ली जाए। तो उसके लिए तकरीबन जी 343 मिलियन रुपीस, पाक रुपीस की बात हो रही है, डॉलर की नहीं हो रही, ठीक है ना। तो जी 343 मिलियन रुपीस जो है उस पे बजट में रखे गए, जिससे कि
پی ایم ہاؤس جو ہے اس کو جس سجایا جائے گا، سنوارا جائے گا، اس میں طرح طرح کی نئی نئی چیزیں لگائی جائیں گی، لیکن بات ساری یہ کہ جب کبھی بھی ایک ہسٹری ہماری یہ بھی رہی ہے کہ جب کبھی بھی کسی بھی پرائم منسٹر نے پرائم منسٹر ہاؤس کو یا پرائم منسٹر آفس کو بہت زیادہ رینویٹ کیا ہے، بہت زیادہ سجائے بنائے، تو اس کو نا پھر وہاں رہنا نصیب نہیں ہوا. مطلب ایسا میں نے سنا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہو سکتی ہوں، تو آپ لوگ چیک کر لیجیے، لیکن میں نے ایسا سنا ہے کہ جب کبھی ایسا ہوا ہے تو پھر پرائم منسٹر صاحب کو بیگ اٹھا کر اپنے خود کے گھر میں جانا پڑا ہے. تو شہباز شریف صاحب ذرا سوچ سمجھ کے پیسہ خرچ کیے گا. اور خیر میں پہلی فوٹو جو آپ کو دکھانا نہیں چاہ رہی تھی پہلے ہی آ گئی تھی، اس کے بارے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستانی جو ہے وہ نمبر 4 پہ اسمارٹسٹ نیشن کے طور پہ جو ہے دنیا میں رینک پہ آ گئے. یعنی کہ کمال ہو گیا، یعنی ہم لوگ چوتھے نمبر پہ، اتنے ذہین لوگ ہیں ہمارے. بالکل آپ تو جانتے ہی ہیں، عمران خان کی ایگزامپل دیکھ لیجئے، انہوں نے کیسے جرمنی اور جاپان کے بارڈر ملا دیے تھے. اور اسی طریقے سے ہمارے باقی کے منسٹرز بھی جس طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں، اور جس طرح کے ہمارے جو میڈیا میں لوگ آتے ہیں جو باتیں وہ کرتے ہیں، ان کو سن کر یقیناً یہ جو دنیا میں جو یہ رینک بناتے ہوں گے انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ پاکستانی تو بہت ہی عقل مند ہے. مطلب یہ کہ کمال ہی ہو گیا. تو اس لیے جی ہم نمبر 4 پر ہیں. تو جتنے لوگ ہمیں بھارت سے برا بھلا کہتے ہیں اور جن کا یہ کہنا ہے کہ جی پاکستانی وہ کچھ آتا نہیں ہے، کوئی پڑھتے لکھتے نہیں ہے، بس ایسی فالتو کے لوگ ہیں اور انٹلیکچوئل تو بالکل ہی نہیں ہے، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ ایک بار یہ رپورٹ ضرور چیک کر لیں اور اس کے بعد ہمارے بارے میں فیصلہ کیا کریں. آپ لوگ بھی مطلب کچھ بھی چلتے پھرتے کوئی بھی بات کر دیتے ہیں، اور ایسا آپ کو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ پاکستان نے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بجٹ جو ہے وہ آنے والا ہے، اور بجٹ میں ہم نے جو پیسہ رکھا ہے اس میں بہت سارا پیسہ جو ہے، بلکہ زیادہ تر جو فنڈز ہیں وہ جی ڈیفنس میں جائیں گے. لیکن اس کے ساتھ جی ورلڈ بینک کی بھی ایک رپورٹ آئی ہے، اور ورلڈ بینک والے جو ہیں ان کی جو رپورٹ اگر آپ چیک کریں تو اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ تقریباً 45% پاکستانی جو ہیں وہ غریبی کی ریکھا سے نیچے ہیں، یعنی کہ غریبی کی جو لائن ہے اس کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. تقریباً 45%، یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو نہ تو مطلب جن کے پاس شاید کوئی جاب ہے، جن کا گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، یوٹیلیٹی بلز پورے نہیں ہوتے، اپنا خود کا کھانا پینا پورا نہیں ہوتا، اور وہ ایک بہت ہی خراب اور غربت کی زندگی گزار رہے ہیں. اور پہلے یہ نمبر کم تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہماری گورنمنٹ کی مہربانی ہے، ہمارے لوگوں کی مہربانی ہے کہ اب یہ نمبر جو ہے یہ 45% تک چلا گیا، تقریباً 45% سے کچھ تھوڑا سا پیچھے ہے. اور اگر تھوڑے لوگ اور اس میں چلے گئے، جس کے میں بھی اس میں جانے والی ہوں مجھے لگتا ہے، تو جی وہ 45% تک چلا جائے گا. لیکن فی الحال کہا یہی گیا ہے رپورٹ میں کہ پاکستان میں جو غربت ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، جبکہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ ہیپی انڈیکس میں اوپر ہیں. یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جس کنٹری میں غربت اتنی زیادہ ہے کہ وہ 45% تک چلی گئی ہو یا 44% سے آگے بڑھ گئی ہو، وہاں پر لوگ ہیپی انڈیکس میں انڈیا سے اوپر کیسے ہیں؟ پتہ نہیں. انڈیا والے پریشان بہت رہتے ہیں. مجھے لگتا ہے مودی جی ہر دوسرے دن کہہ دیتے ہیں پاکستان کا پانی بند کر دیں گے، اور پاکستان والے اٹھ کر کہتے ہیں، بلاول بھٹو صاحب وغیرہ، پانی بند کیا تو ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے. اب یہ سن کر ظاہر ہے کہ انڈیا میں تو ٹینشن ہی بڑھے گی نا، انڈیا کی ٹینشن کوئی کم تو نہیں ہوگی. اور پاکستان میں جو ٹینشن ہے وہ پانی کی ہے، تو چلو پانی تو ہم ایک دوسرے کو ہم کہتے نہیں پانی کیسے روک لیں گے، پانی تو روکا ہی نہیں جا سکتا. اور انڈیا کے پاس تو پانی رکھنے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں ہے، ابھی تو انہوں نے اتنے ڈیم بھی نہیں بنائے کہ وہ سارا پانی روک لیں. اسی طرح کی باتیں کر کر کے ہم ایک دوسرے کو تسلیاں دے رہے ہیں، اور اس کے بعد جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ مودی جی کی گورنمنٹ ہو چاہے کوئی انڈین گورنمنٹ ہو، ہم رونا دھونا کر کے پانی تو لے ہی لیں گے. اور دوسرا ہمارے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر بھارت نے پانی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا، یعنی اگر بھارت نے پانی بند کرنے کی کوشش کی پاکستانیوں کی، تو بلاول صاحب کا کہنا یہ ہے کہ پھر ایک تو خیر خون کی ندیاں تو انہوں نے کہا ہی تھا، لیکن وہ تو خیر ایک جگہ کہا تھا انہوں نے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پھر اس کو جی ایک طرح کی وار جو ہے وہی ڈکلیئر سمجھا جائے گا کہ جنگ کی طرف ہم چلے جائیں گے. اور اس کے بعد جو ہے نا ہمارے بیچ میں جو ہے وہ جنگ اٹھا پٹخ ٹکا ٹک، آپ کو معلوم ہے ادھر سے ہم میزائل پھینکیں گے، ادھر سے آپ لوگ ڈرونز گرائیں گے، اور یہی سب کچھ ہوتا رہے گا. تو وہ والا کھیل جو ہے نا وہ پھر سے شروع ہو جائے گا. لیکن اس میں بہت سے لوگوں کا کہنا یہ کہ بلاول صاحب اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور ان کی اس طرح کی سٹیٹمنٹس کو روکا جانا چاہیے، اور اگر نہیں روکتے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت غلط ہو رہا ہے. اور اس طرح کی سٹیٹمنٹ کسی بھی پولیٹیشین کے منہ سے نہیں نکلنی چاہیے کہ ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے اگر پانی بند کر دیا تو. لیکن ظاہر ہے کہ جب پولیٹیشینز بات کرتے ہیں، جب پولیٹیکل اسپیچ دے رہے ہوتے ہیں یا کسی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں،
تو پھر باتیں کچھ اس طرح کی ہی کی جاتی ہیں. اور ہمارے پولیٹیشنز تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ویسے ہی تھوڑے ایموشنل قسم کے ہیں, اور وہ ذرا ماحول بنانے کے لیے, ذرا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جی ہم تو بڑا بڑھ چڑھ کر بھارت کو جواب دے رہے ہیں, اس چکر میں اور بھی زیادہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ اسی قسم کی آ جاتی ہیں. خیر بلاول صاحب آج کل ڈیلیگیشن کو لے کر نکلے ہوئے ہیں باہر ڈفرینٹ کنٹریز میں, آپ جانتے ہی ہیں وہاں سے طرح طرح کی ویڈیوز جو ہیں یا ان لوگوں کی باتیں جو وہ لوگوں سے کر رہے ہیں وہ بھی سامنے کی طرف آتی جا رہی ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ بلاول صاحب جو ہیں ان سے بہت سے لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ وہ کافی آج کل سلم سے ہو گئے ہیں, اور لوگ ان سے یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے اپنا وزن اتنا کم کیسے کیا. تو بلاول صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جی انہوں نے میٹھا کھانا چھوڑ دیا ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے لوگوں سے کہ جی آپ روٹی کھانا چھوڑ دیں, آپ میٹھا کھانا چھوڑ دیں, آپ ایکسرسائز کریں, تو اس سے جی ہوگا یہ کہ آپ کی جو ویٹ ہے وہ اپنے آپ ہی کم ہو جائے گا. یعنی یہاں پہ جو ہے وہ 45% کے قریب لوگ جو ہیں پاکستان کے, ان کی حالت غربت کی یہ ہو گئی ہے کہ وہ روٹی کھا ہی نہیں پا رہے. اور بلاول صاحب جن کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ شاید انہیں خود کو بھی نہیں پتا کہ کتنا پیسہ ہے, اور وہ بیچارے جو ہیں وہ روٹی نہیں کھا پا رہے, وہ میٹھا بھی نہیں کھا پا رہے, مطلب کچھ کھا ہی نہیں پا رہے, جس کے لیے جس روٹی کے لیے صبح سے رات تک لوگ کام کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں. بلاول صاحب جو ہے ان کے پاس سب کچھ ہے, لیکن اوپر والے کی دیکھیں کہ کیا ایک بات ہے کہ انہوں نے جو ہے ان کی روٹیاں ہی بند کر دی, اور اس کے ساتھ ساتھ میٹھا بھی نہیں کھا سکتے. تو نہ جانے کیا کھانے. ایک تو ویسے ہمارے ویسے جو لوگ امیر ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں, جن کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے, وہ ویسے ہی کچھ نہیں کھاتے. ان سے پوچھو تو کہتے نہیں چاول تو ہم کھاتے نہیں, اچھا روٹی بھی ہم نہیں کھاتے, میٹھا تو نو 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 ہم کچھ نہیں کھاتے. اور کسی آپ غریب سے پوچھ لیجئے کہ کیا کھاؤ گے, تو غریب کہے گا جو دے دو وہ کھا لوں گا. مطلب وہ میٹھا بھی صحیح دبا کے کھاتا ہے, روٹیاں بھی کھاتا ہے, ایک روٹی سے اس کو گزارا نہیں ہوتا, اس کو 3-4 روٹیاں بھی چاہیے ہوتی ہیں, کیونکہ ظاہر ہے محنت کش ہے, باہر نکلتا ہے, محنت کرتا ہے, کہیں پتھر توڑتا ہے تو کہیں پہ سامان اٹھاتا ہے, اور بہت کچھ کرتا ہے. آفس جاتا ہے تو آفس میں بھی بہت کام ہوتے ہیں. بلاول صاحب کا کیا کام ہے؟ بلاول صاحب جو ہے وہ منہ میں سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہونے والے خاندان سے ہیں, اور ظاہر ہے کہ انہیں کوئی خاص کام ہم تو کرنا پڑتا نہیں ہوگا. میرے خیال ہے ہل کے پانی بھی نہیں پیتے ہوں گے, تو ظاہر پانی کے لیے بھی کسی کو کہہ دیتے ہوں گے ذرا پانی تو پکڑانا. تو عام لوگوں کے گھروں میں تو جیسے میرے گھر ہے, وہاں تو لوگوں میں گھر میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پانی دے کر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ چل چل کے پورا دن گھر پہ چلتے ہی رہتے ہیں, کوئی پانی مانگ رہے تو کوئی چائے مانگ رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ بلاول صاحب کے یہاں تو آپ جانتے ہیں کہ پورا سٹاف ہوگا جو ان کو ہر چیز لالا کے خدمت میں پیش کرتا ہوگا. تو ظاہر جب آپ بیٹھے رہیں گے تو پھر ظاہر ویٹ تو بڑھے گئی. اور اس کے بعد بلاول صاحب نے اب جو ایک دم سے ان کا وزن کم ہوا ہے, ویسے اس میں بہت سے اور دوسرے چکر بھی لوگ بتا رہے ہیں طرح طرح کے کہ جی وہ والا انجیکشن اور پتہ نہیں وہ والی میڈیسن اور پتہ نہیں کیا چیزیں لوگ بتا رہے ہیں. تو پہلے بلاول صاحب نے کہا تھا کہ ان کو شوگر ہو گئی ہے, اب بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں شوگر نہیں ہے, بلکہ یہ کہ میٹھا نہیں کھا رہا ہوں اور روٹی کھانی بند کر دی ہے, تو اس لیے وزن جو ہے وہ گھٹ گیا ہے. لیکن خیر لوگ بڑے پریشان ہیں, لیکن لوگ خوش بھی ہیں کہ چلے بلاول صاحب نے اپنا ویٹ تو کم کیا. ورنہ جس وقت وہ ایس سی او کی میٹنگ میں گئے تھے اور ڈاکٹر جے شنکر کے ساتھ جو ان کی فوٹوز آ رہی تھی, آپ لوگوں نے یقیناً دیکھی ہوں گی, تو اس میں ڈاکٹر جے شنکر ایسے کھڑے تھے کہ وہ اندازہ لگا رہے تھے کہ آ تو گئے ہیں لیکن اب یہ کتنے لوگوں کا کھانا کھائیں گے. میں آپ کو جیسے کہ فوٹو بھی دکھا دیتی ہوں, یہ دیکھیے یہ ایس سی او کے ٹائم کی فوٹو ہے جس میں بلاول بھٹو زرداری جو ہے, ایک منٹ میں ذرا لوگو ہٹا دوں, ایک تو میں نے لوگو ایسا میرا لگا رکھا ہے نا کہ بلاول صاحب نظر ہی نہیں آ رہے. ہاں جی اب ہٹائے دیکھیں. اب یہ فوٹو ہے جیسے اب اس میں بلاول بھٹو زرداری کھڑے ہیں اور ساتھ میں ڈاکٹر جے شنکر کھڑے ہیں. ڈاکٹر جے شنکر تو مجھے بہت ہی ناراض لگ رہے ہیں, اور وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ یہ آ تو گئے ہیں لیکن یہ نہ جانے کتنے نان کھانے والے ہیں اور کتنی بریانی کی پلیٹیں کھانے والے ہیں. پاکستان نے بھیجا تو ایک کو ہی ہے, لیکن وہ 10 کے برابر ہے. اور میرا خیال ہے اس طرح ان پہ کافی زیادہ کرٹیسائز بھی لوگوں نے کیا تھا, اور لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بھائی اپنا وزن کم کرو. تو اب بلاول صاحب نے نہ جانے کیا کیا ہے, لیکن بہرحال بلاول صاحب کا کہنا یہ کہ انہوں نے روٹی کھانی بند کر دی ہے اور ساتھ ہی انہوں نے میٹھا کھانا بھی بند کر دیا. تو میرے خیال ہے ڈاکٹر جے شنکر کا جو ناراضگی تھی, جو غصہ تھا, وہ اب تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا ہوگا, اور وہ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ چلو اگر کبھی آگے فیوچر میں کبھی بلاول بھٹو زرداری دوبارہ فورن منسٹر یا پرائم منسٹر بن گئے اپنے نانا جان کی طرح, تو اگر بھارت جانا ہوا تو پھر اتنی روٹیاں نہیں کھائیں گے جتنی پچھلی بار کھا کر آئے تھے. تو اس لیے لوگ زیادہ فکر نہ کریں, اور اس قسم کی چیزیں تو پاکستان میں ہوتی ہی رہتی ہیں. ہمارے یہاں جو اوپر کی کلاس ہے, یعنی جو اپر کلاس ہے ہماری, ان کے پاس کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم بات اگر کریں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جی کئی طرح کی جو ہے اپنی یہاں پابندیاں لگائی ہیں, جس میں کہ ٹریول بین بھی کئی کنٹریز کے اوپر لگایا ہے, لیکن پاکستان کے اوپر نہیں لگایا ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی پاکستان کے پاس جو ہے بڑی ہی اسٹرانگ لیڈرشپ ہے. اب پتہ نہیں وہ اسٹرانگ لیڈرشپ کو کس کو کہہ رہے ہیں, میرے خیال ہے
डोनाल्ड ट्रंप की इंग्लिश इतनी तो अच्छी होगी कि वो आर्मी को जो है वो लीडरशिप ना कहे, या उसी को कह रहे हैं क्या, मतलब भाई लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए कि अगर वो लीडरशिप की बात कर रहे हैं और वो भी शहबाज शरीफ की लीडरशिप की बात कर रहे हैं, तो मुझे डाउट हो रहा है कि इस वक्त मुझे लग रहा है जो बाइडेन साहब जैसी हरकतें शुरू कर दी हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। लेकिन खैर बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप साहब का कहना यह है कि पाकिस्तान के पास बहुत ही स्ट्रांग लीडरशिप है। अब अगर अमेरिका कह रहा है तो हमें तो मानना पड़ेगा, भाई हम कौन होते हैं ना करने वाले। लेकिन ये और बात है कि ट्रंप साहब को चाहिए कि कभी भेस वेस बदल करना, जरा बाल जो है ना वो अपने गोल्डन के बजाय या ब्लॉन्ड के बजाय कोई और कलर के करके, और थोड़ा पाकिस्तानी स्टाइल का या इंडियन स्टाइल का कह लीजिए, जो एशिया के लोग जैसे होते हैं वैसा भेस बनाकर आए और सिर्फ 15 दिन पाकिस्तान में गुजार के जाए। उसके बाद मैं देखती हूँ कि वो क्या बात करते हैं कि लीडरशिप कैसी है और क्या हो रहा है, तो उनको जरा पता लगेगा। लेकिन बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप की बात को सुन के पाकिस्तान में लोग बहुत खुश हैं, पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो बहुत खुश है, और सब कह रहे देखा हमने भारत के दांत खट्टे कर दिए, कैसे डोनाल्ड ट्रंप हमारी तारीफें कर रहे हैं। और यहां तक कि अब तो खैर डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक नया मसला और एक नया कट्टा जिसे कहते हैं और खुल गया, और वो ये कि आप लोग तो जानते ही हैं कि एलन मस्क के साथ उनका जो है वो, जी हाँ एलन मस्क साहब जिनके साथ इनका आजकल टाकरा चल रहा है, उस बारे में जी इस किस्म के मीम भी बनने शुरू हो गए। वैसे तो ईद है कल, और लोग जो है इस किस्म के भी बना रहे हैं कि दोनों एक दूसरे से नाराज हो गए हैं, और एलन मस्क का कहना है कि अगर वो ना होते तो ट्रंप साहब जो है इलेक्शन जीत ही नहीं सकते थे। इसके जवाब में यकीनन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी इसी किस्म के कोई जवाब दिए होंगे। लेकिन बहरहाल इस वक्त अब जो हमारे यहाँ कहा जाता है ना, पाकिस्तान में मुझे नहीं पता भारत में कहा जाता है कि नहीं, लेकिन अगर कोई हॉकी का मैच हो रहा हो, क्रिकेट का मैच हो रहा है, किसी किस्म का कोई मैच हो रहा हो, और वो किसी बड़े ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाए, तो कहते हैं जी खेल अब बड़े ही कहना चाहिए कि किस तरह के माहौल में चला गया, कहते हैं ना दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया। तो बिल्कुल इस वक्त अमेरिका में भी जो कुछ हो रहा है सबकी नजरें वही हैं, और लग यही रहा है कि कोई मैच है जो चल रहा है और यकीनन सब उस तरफ ही देख रहे हैं। बहुत से लोगों का कहना ये भी है जी कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब बात की थी और उन्होंने कहा कि जी अगर भारत ने हमारा पानी बंद किया तो हम खून की नदियां बहा देंगे। अब इस किस्म की बातें, उनको ये भी कहना है कि जी हमारे डीजीआईएसपीआर साहब ने को तकरीर की थी, उसमें उन्होंने कहा कि जी अगर पानी बंद किया तो हम सांसें रोक देंगे। और इसी किस्म का स्टेटमेंट एक बार हाफिज सईद के मुंह से भी लोगों ने सुना है। तो लोग कह रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है, ये तमाम लोगों की जो स्टेटमेंट्स है वो एक जैसी कैसे हैं। तो अब ये एक जैसी स्टेटमेंट्स कैसे है, इस बारे में तो मैं क्या कह सकती हूँ, मैं ये तो नहीं कह सकती ना कि सब आपस में मिले हुए हैं, ये सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ये सब एक ही जैसी बातें करते हैं, इन सबका माइंडसेट एक ही जैसा है। क्योंकि आप लोगों को तो पता है ना कि अब तो मेरे ट्विटर के पीछे भी लोग पड़ गए, और अगर मैं कोई ट्वीट भी लगाती हूँ तो भी ट्विटर को लिख देते हैं देखो देखो जी ये क्या लिख रही है। हालांकि आप खुद जानते हैं मुझे कुछ लिखना लिखना नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं किसी तरीके से लिख मारती हूँ और उसके बाद लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन खैर बात हो रही थी, हम कोई हल्की फुल्की बात करना चाह रहे थे, क्योंकि आप जानते हैं कि ईद का मौका है और मैं तो ईद से के मौके पे कल बाहर तो निकलने वाली हूं नहीं, क्योंकि हर तरफ खून ही खून होगा। हर तरफ कहीं बकरे की मुंडी कटी रखी होगी तो कहीं दुम्बे की कटी रखी होगी तो कहीं कुछ होगा, और वो देखकर मुझे तो जी चक्कर आ जाते हैं। मैं तो इस चीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, ना सपोर्ट करती हूँ। और इसीलिए कई साल से, बहुत साल हो गए, कई सालों से मेरे घर में तो कुर्बानी नहीं होती, और वो कुर्बानी ना करके वही पैसा मैं किसी जरूरतमंद को दे देती हूँ कि अगर किसी ने हाउस रेंट देना है, किसी ने बिजली का बिल देना है, किसी ने अपने लिए मेडिसिन लेनी है, या किसी ने कुछ भी करना है, लेकिन ये कि अपना कोई जरूरत के सामान लेना है, वो मुझसे पैसे लेकर और वो ले सकते हैं। तो मैंने इस साल भी जो पैसे थे, जो जिसमें के एक अदद छोटे साइज का बकरा आ जाता है, जी हाँ, तो वो पैसा मैंने एक फैमिली को दे दिया है। और हरगिज वो फैमिली कोई मांगने वाली या उस तरह की फैमिली नहीं है, बल्कि वो ऐसी फैमिली है जो वर्किंग क्लास है और जाहिर है कि आमदनी कम है, तो उनको मैंने दे दिया है पैसे। और हर साल मैं यही करती हूँ। और साथ ही साथ मैं जितने मेरे रिलेटिव्स या मेरे फैमिली फ्रेंड्स या मेरे फ्रेंड्स जो इस्लामाबाद में रहते हैं, उनको मैंने साफ बता दिया जी मेरे घर जो है ना गोश्त लेके ना आना, ठीक है ना, ना तो बकरे का लाना और ना ही कोई और लाना, क्योंकि मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती, मैं बिल्कुल नहीं लेती और ना ही मैं खाती हूँ। मुझे तो अजीब ही लगता है, पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत से लोग मुझे उठकर बुरा भला भी कहेंगे, ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि भारत से भी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बजाय किसी जानवर की जान लेने के बजाय वही पैसा किसी की मदद में लगा दें तो ज्यादा बेहतर है। वैसे भी इस वक्त तो हमारे यहाँ जो मुल्ला माफिया है, खास तौर पे टीएलपी के लोग, वो मुसलसल ऐलान कर रहे हैं और जगह जगह जाकर चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई अहमदिया तो कुर्बानी नहीं कर रहा। अगर वो कर रहे हैं
تو وہ ان کو مار ڈالیں گے یا مار کے گھر سے باہر نکالیں گے, کنٹری سے باہر نکالیں گے, پتہ نہیں کیا کیا کریں گے. اس طرح کی سٹیٹمنٹس دھڑا دھڑ سوشل میڈیا پر شیئر کی جا رہی ہیں کہ جی ہم پورے علاقے کو چیک کر رہے ہیں اوکاڑا میں اور کئی دوسری جگہوں پہ, اگر کوئی احمدیہ مل گیا اور انہوں نے اگر قربانی کی کوشش کی یا اگر وہ نہ بھی کی, اگر وہ احمدیہ ہوئے اتنا ہی کافی ہے تو ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. اور اس طرح کی سٹیٹمنٹ چل رہی ہیں, لیکن پاکستان کی گورنمنٹ بھی خاموش ہے. پاکستان کی جتنے پروونسز ہیں, چاہے وہ پنجاب کی چیف منسٹر ہوں, چاہے KPK کے چیف منسٹر ہوں یا کہیں کے بھی, ایک دم خاموش ہے. کوئی ان لوگوں کو بچانے کے لیے, ان لوگوں کو سنبھالنے کے لیے, ان کو کہیے کہ حفاظت دینے کے لیے سامنے کی طرف نہیں آ رہا. اور یقیناً آج وہ احمدیہ کہہ لیجیے فیتھ کے لوگ جو ہیں, جنہوں نے پاکستان بنتے وقت سنا ہے سب سے زیادہ ساتھ دیا تھا ان لوگوں کا جو پاکستان بنانا چاہتے تھے, اور آج ان کو پتہ لگا ہوگا کہ جس نے پاکستان بنانے کا ساتھ دیا ہم نے ان کا کیا حال کیا. اس میں ڈیفینیٹلی بنگلہ دیش کے لوگ بھی شامل ہیں. ہم نے سنا کہ بنگال کے لوگ بھی جو تھے وہ بھی بہت حق میں تھے کہ پاکستان بنے, اور ظاہر ہے کہ ہندوستان میں ہم رہ نہیں سکتے تھے, جو بھی باتیں اس وقت کی گئی. اور اسی طریقے سے احمدیہ فیتھ کے لوگ تھے جنہوں نے سب سے زیادہ ساتھ دیا. اور آج بنگلہ دیش کے لوگ ہم سے الگ ہو چکے ہیں, وہ ہمارے ساتھ نہیں رہ پائے, اور احمدیہ فیتھ کے جو لوگ ہیں انہیں ہم خود مار ڈال رہے ہیں. اور کئی بار تو یہ بھی دیکھا گیا کچھ دن پہلے کہ ایک ڈیڈ باڈی جو تھی ایک احمدیہ فیتھ کی لیڈی کی ہاسپٹل میں, وہاں سے وہ کافن باکس نکال کر اس تک کو آگ لگا دی گئی کہ اس کے اندر رکھا کیوں, یہ باکس جو ہے یہ ناپاک ہو گیا. یہ کس طرح کی سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں, کس طرح کے معاشرے میں ہم رہتے ہیں, کس طرح کے لوگوں کے بیچ میں ہم رہتے ہیں, یہ بات وہ لوگ نہیں سمجھ سکتے جو پاکستان میں نہیں رہتے. ان کو یہی لگتا ہے کہ جو لوگ یہاں پر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, بول رہے ہیں, یا کچھ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں, کچھ اپنی کنٹری کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کسی قسم کا کرٹیسزم اگر اپنی کنٹری کے اندر کر رہے ہیں تو جی کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ جی نہیں کرنا چاہیے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ کرنا چاہیے, آواز اٹھانی چاہیے. ہمارے یہاں اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ احمدیہ فیتھ کے لوگوں کو ہم مار ڈالیں, ہم انہیں جینے نہ دیں, ہم انہیں مرنے کے بعد بھی قبرستان میں جا کر ان کی قبروں سے باہر نکال کر ان کو مار ڈالیں. یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے, ہمیں شرم آنی چاہیے اپنے اوپر. لیکن انفارچونیٹلی ہمیں ایسا کچھ محسوس نہیں ہوتا, الٹا ہم بڑی بڑی باتیں شروع کر دیتے ہیں اور بہت اپنے آپ کو پہنچا ہوا اور بہت بڑا کہہ لیجئے کہ تمام جو مسلم امہ ہے اس کا لیڈر بتانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے اندر انسانیت ختم ہو چکی ہے. ہم پتہ نہیں کون سے فیتھ کے لوگ ہیں, لیکن یہ ضرور ہے چاہے ہم مسلمان ہوں نہ ہوں کچھ بھی ہوں, لیکن ہم انسان بہرحال نہیں ہیں. اس لیے کہ جانور بھی ایک دوسرے کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتے جو ہمارے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں. کوئی مر جائے تو تب بھی اس کو مرنے کے بعد بھی اس کو چین سے نہیں رہنے دیتے, جو کہ یقیناً ایک بہت افسوس کی بات ہے. ابھی کچھ دن پہلے 2 دن پہلے آپ نے دیکھا کہ ایک بچی تھی جو ٹک ٹاک کے اوپر کام کرتی تھی, اس کو جس طرح سے مارا گیا, اور اس کے بعد اس کے بارے میں جو باتیں کی جا رہی ہیں, مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے گھر میں کم از کم اور کوئی نہ سے ان کی ماں تو ہوگی, تو یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں, کیسی باتیں بولتے ہیں اور کیسی باتیں لکھتے ہیں. لیکن یہ بات سوشل میڈیا پہ صرف پاکستان کی حد تک نہیں ہے, جہاں بھی سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بات کرتے ہیں, چاہے وہ ہندوستان سے کریں, چاہے وہ پاکستان سے کریں یا افغانستان سے, جہاں سے بھی کریں, جدھر بات آ جاتی ہے کسی لیڈی کی, جدھر بات آ جاتی ہے کسی لڑکی کی, کسی فیمیل کی, وہاں پر جو زبان استعمال کی جاتی ہے وہ دیکھ کر یقیناً افسوس ہوتا ہے مجھے کہ یہ کس ذہنیت کے لوگ ہیں. لیکن بہرحال ان کی ذہنیت کو بدلا نہیں جا سکتا, اس لیے کہ ہمارے بول دینے سے, ہمارے بات کر دینے سے ان کو کوئی عقل تو آنی جائے گی, یا یہ کوئی تمیز کے تو ہو نہیں جائیں گے. لیکن بہرحال یہاں سے ہم چلتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, بہت جلد پھر ملیں گے. تھینک یو.